صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چراغ مگر گل ہو گیا چراغ مگر اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی لیلا تمام لیلا تمام عمر یہی خیمے فرات سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نامدار عباس نامدار عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب بس اپنے بازوؤں کو زینب بس اپنے بازوؤں کو اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاطمہ میں ہمیشہ رومال فاطمہ میں بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیامت اللہ جانے کیسے قیامت رکی رہی ذکر غم حسین سے صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب نوجواں پسر دی سے جدا ہوا روشن خمر سپہرے بری سے جدا ہوا نور نظر امام مبین سے جدا ہوا لخت جگر حسین و حسین سے جدا ہوا لخت جگر حسین و حسین سے جدا ہوا دلداں ہو گیا دلو جانے بطول کا گھر بے چراغ ہو گیا سب گھر بے چراغ ہو گیا سب تیرا برچھی سے ٹکڑے ہو گیا لخت جگر کا دل خود باپ نے چھدا ہوا
دیکھا پسر کا دل ہوتا ہے آپ گنے سے، نازک بشر کا دل پتھر کا دل نہیں ہے، یہ دل ہے پتھر کا دل، پتھر کا دل نہیں ہے، یہ دل ہے پتھر کا دل۔ ایوب بھی اگر ہو تو دم بھر نہ کل پڑے، آنسو تھمے تو منہ سے کلے، آنسو تھمے تو منہ سے کلے جانے، پیری میں آفت غم اولاد علامہ، دل اور زخم خنجر فولاد علامہ، وہ اس طرح بے خاطر ناشاد علامہ، وہ اشک سوز اور وہ فریاد، وہ اشک سوز اور وہ فریاد، بیٹا نہ ہو تو زیست کا پھر کیا مزہ رہا، جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا، جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں بچھڑا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا فراق، فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے اے عراق، اے موت جلد آ کے بس اب زندگی ہے شاہ، خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق، خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق، برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو، کیا زندگی کا لطف جب اپنا، کیا زندگی کا لطف جب اپنا پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے، تھرا رہے تھے پاؤں شیطش ناکام کے، سردوش پر تھا زینب علی مقام، سردوش پر تھا زینب علی مقام کے، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جانتے کہ اب تک نہ مر گئے، ہم ایسے سخت جانتے کہ اب تک نہ مر گئے، پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں، کس کس کے داغ آج جگر پر اٹھائے ہیں، پیٹتے ہیں خاک اڑائے ہیں، آنسو بہائے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں، سر تھا حسین بے کسو تنہا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود، بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں، یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا لال، یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال، یا فاطمہ میں لٹتی ہوں بکھراؤ سر کے بال، یا رب الٹ دے آج یہ سب عرص، یا رب الٹ دے آج یہ سب عرص، پھر کیا کسی سے کام ہے سب سے جدا رہوں، بھائی کو اپنے لے کے میں جنگل میں جا رہا ہوں، بھائی کو اپنے لے کے میں جنگل میں جا رہا ہوں، دیکھا یہ کہہ کے بالی
سکینہ کو یا سے لپٹی وہ دوڑ کر شے گردو عصا سے طاقت نت ہی کلام کی ہر چند پیاسے بولی وہ تشنہ کام شے بولی وہ تشنہ کام شے ہے کیا اس بلا کے بن میں تہیا سفر کا ہے صدقے گئی بتاؤ ارادہ صدقے گئی بتاؤ ارادہ جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر ضد کر کے روئیو نا ہمیں چاہتی ہو اگر پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر سو رہی ہو ماں کی چھاتی پہ سو رہی ہو ماں کی چھاتی پہ غربت سے راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے اب یوں بسر کرو جو یتیم اب یوں بسر کرو جو یتیم ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھیں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ درد و الم تم پس کھل جائے گا یہ درد و الم تم پس بی بی نہ پوچھئے کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے مومنین آپ لوگ تھوڑا ادھر آ جائیں بالکل بیچ میں آ جائیں تھوڑا مجلس کا ماحول بن جائے گا پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ اور ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل بسم اللہ محمد و آل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یکدیہ العطاء والجود اذ کل معت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی والابتہی التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد
المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن وخطابه الرحمن وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. صلوات. سورہ مومنون کی 74ویں آیت کو دہرانے کا شرف میں نے آج حاصل کیا. اس سے پہلے کہ میں آج کے بیان کی طرف اپنا رجوع کروں، مومنین اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے آج کی اس مجلس اور افطاری کا اہتمام کیا، جو منتظمین بھی ہیں اور مہتممین بھی ہیں اور ہمارے میزبان بھی ہیں، ان کے جملہ مرحومین اور جملہ مومن و مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست کروں گا. ان کے اسماء گرامی یہ ہیں، ان کو خاص طور پر اپنے ذہن میں اور جگہ دیجیے گا. سید جعفر موسوی ولد حسین موسوی، تفضل حسین زیدی ولد سید مقبول زیدی، سید مقبول حسین، سید سردار شاہ، سید ولایت حسین کاظمی، امداد حسین کاظمی، زاہدہ بلقیس نرجس بی بی، سید پرویز حسین کاظمی، اور ہمارے بھائی قزل باش صاحب کے بزرگوں کو بھی یاد کیجیے گا، سلطانہ قزل باش اور مرزا عشرت حسین قزل باش. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے مرحومین کو، اپنے وہ لوگ جن کے والدین اور سب پہ فوقیت حاصل ہے کہ آپ ہر وقت اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں. میرے والدین، موسوی صاحب کے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے، اور جملہ مومن و مومنات جہاں کہیں اس دنیا سے چلے گئے، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے محبت محمد وآل محمد میں سعادت شہادت حاصل کی، ان کو ہم نے بہت یاد کرنا ہے. ان سب کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے اور اس کے بعد ایک الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت کر دیجیے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات طابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ہماری اس فاتحہ خوانی پر قرآن مجید کی تلاوت پر بھی بعض لوگوں کو اعتراض ہے. یہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، قرآن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور احترام قرآن کو تو اہم سمجھتے ہیں، مگر کسی وقت ان سے کہا جائے کہ مرحومین کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے یا مجلس میں آ جائیے. فاتحہ پڑھنا ہی مشکل ہے تو مجلس میں آنا تو آپ کو پتہ ہے اور بھی زیادہ دشوار ہے بہت سے لوگوں کے لیے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور میں وہیں سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک لبنان کے عالم دین تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، سید شرف الدین جبل عاملی. اور کچھ زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، یہ ابھی تک رسم چلی آتی تھی کہ جتنے علماء مختلف فرقوں کے سعودی عربیہ میں حج کے موقع پر اکٹھے ہوتے تھے، ان کو بلایا جاتا تھا دعوت کے لیے. ہو سکتا ہے ابھی بھی بلایا جاتا ہو، اس وقت کا مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن پہلے ایسا تھا. یہ لبنان کے عالم تھے، یہ بھی بلائے گئے، دعوت ہوئی وہاں، اور یہ عید کا موقع تھا. یہ
ایک دفعہ رمضان میں اور ایک دفعہ یہ جو آپ کی حج کے موقع پر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو خاص طور پر ایک دعوت ضیافت ہوتی تھی بادشاہ کی طرف سے. تو سعودی بادشاہ نے ان کو بلایا. جب وہ گئے تو انہوں نے سوچا میں کوئی چیز ان کے لیے تحفہ لیتا چلا جاؤں. تو لیبنان سے چھپا ہوا بڑا اچھا مجلد، خوبصورت جلد والا، چمڑے کی جلد تھی اس کی، بہترین قرآن مجید تھا. وہ قرآن مجید اپنے ساتھ لے گئے کہ بادشاہ کو تحفے میں دیں گے. اور کیا دیں، ایسی چیز ہے مسلمان کوئی ایسی چیز لینا ہم، اگر وہ بالفرض کوئی اور سٹرکچر یا کوئی اور تعزیہ یا کوئی اور مزار کی تصویر لے جاتے تو وہ اس کے لیے قابل اعتراض ہوتا. تو قرآن مجید لے کے گئے. قرآن مجید جیسے ہی انہوں نے دیا ان کو تو انہوں نے فوراً ہی قرآن مجید کو ہاتھ میں لیا اور اپنے آنکھوں سے لگایا اور چوما. ہر مسلمان یہی کرے گا. ہمارے سید شرف الدین علیکم السلام فوراً انہوں نے کہا، جیسے وہ عربی میں دونوں عربی آپس میں بات کر رہے تھے، انہوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ تو مشرکانہ حرکت کر رہے ہیں، یہ تو آپ مشرک ہو گئے. وہ ان کے اوپر برس پڑے کہ آپ میرے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ میں کیوں مشرک ہوں. تو کہنے لگے آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے کلام پاک میں نے آپ کو تحفہ دیا ہے، اس تحفے کو آپ چوم رہے ہیں، اور جو چیز چومی ہے وہ تو کسی جانور کا چمڑا ہے اور اس چمڑے کو آپ چوم رہے ہیں. تو اس نے کہا دیکھو مولانا، میں نے بہترین جوتا بھی پہنا ہوا ہے، اس میں بہترین چمڑا بھی لگا ہوا ہے، لیکن میں اس کو پوچھتا نہیں ہوں، نہ اس کا احترام کرتا ہوں، تو نہ میں اس کو چومتا ہوں. اور جگہوں پر بھی ایسے ایسے بیگ، ایسی چیزیں آتی ہیں. یہ فقط اس لیے کر رہا ہوں، یہ خود بادشاہ نے تفصیل بتائی ان کو کہ یہ قرآن مجید کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے، اس کا غلاف ہے، یہ اس کی جلد پر لگا ہوا ہے. تو اس نے کہا مولانا یہ بادشاہ سلامت، یہی تو ہم آپ کو سمجھاتے سمجھاتے آ گئے اب تک کہ اگر قرآن مجید پر جلد پر چمڑا لگا ہو تو چمڑا چومنے کے قابل ہے، اور اگر روضہ رسول پر کوئی کپڑا پڑا ہوا ہو تو وہ کپڑا چومنے کے قابل نہیں ہے. تو انہوں نے غور سے دیکھا، مولانا نے اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچا دیا تھا، اپنا الہ کلمت الحق کر دیا تھا کہ دیکھیے ہم کو جو آپ ہر جگہ تکفیر کے فتوے بیان کرتے ہیں نا، تو یہ نسبتیں ہیں. ہم بھی لوہے کے پجاری نہیں ہیں، ہم بھی کپڑے کے پجاری نہیں ہیں، ہم بھی چمڑے کے پجاری نہیں ہیں، ہم بھی لکڑیوں کو نہیں پوجتے. یہ لکڑیاں جو تابوت بنتی ہیں نسبت محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک آل سے ہے، اور یہ انہی نسبتوں کی وجہ سے ہے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں. اور جیسے ہی وہ کسی اور حالت میں دکھائی دیتی ہیں، جیسے تمہیں اپنا جوتا بڑا پیارا لگتا ہے مگر پیار نہیں کرتے ہو، تو ہمارے لیے وہ بھی اسی طرح جوتے کے چمڑے کی طرح سے ہیں اور چیزیں. لیکن جیسے ہی نسبت ہے، ہمارے نزدیک قرآن مجید کو جو درجہ حاصل ہے وہی درجہ محمد و آل محمد کو بھی حاصل ہے. خدا ان کے درجات بلند کرے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے استدلال بھی کس لطیف انداز میں بادشاہ کو دیا، وہ لاجواب بھی ہوا. اور اصل میں انہوں نے وہ حدیث مبارکہ کنوے کر دی پریکٹیکل ٹرمز میں کہ جس میں رسول نے، اور وہ حدیث شیعہ سنی سب مسلمان مانتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. کتاب اللہ کو تو چومتے ہو مگر اطرت کو بھی چوم لو، اطرت کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہیں ان کو بھی مان لو. تو عزیزان گرامی، یہ جو طریقہ بتایا گیا نا ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک یوم حساب ہے. اور امام کا فرمان، امام معصوم کا، جب یوم حساب آئے گا اس دن حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. اور جب تک عمل چل رہا ہے تو حساب نہیں ہے عمل کی دنیا میں. یہ ایک عجیب یوم حساب کے علاوہ جتنا باقی وقت ہے نا، یہ اس میں مرنے کے باوجود مومن کے لیے راستہ کھلا ہے کہ مومن کے درجات کی ترقی کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کو ہدیہ بھی پہنچایا جا سکتا ہے. اس کو آپ یاد کر کے ذکر محمد و آل محمد کا ثواب بھی دے سکتے ہیں. اگرچہ وہ جا چکا، اس کا نامہ عمل ختم ہے، مگر اس کی اولاد میں اگر کچھ نیک لوگ موجود ہیں، باقیات الصالحات میں وہ کچھ ایسے کام کر کے گیا ہے، تو ان تمام مثلا مثال کے طور پر اس نے ہاسپٹل بنوایا، مدرسہ قائم کیا، علم اور معرفت کی ترغیب ہوئی اس نے خدمت، انسانی خدمت کی، مسجدوں کو تعمیر کرایا، امام بارگاہوں کو تعمیر کرایا. یہ سب تمام چیزیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صحیح ہے کہ کبھی کبھی یہ آج اس وقت تو آپ جتنے لوگ ہیں اس کے حساب سے تو یہ بہت بڑا امام بارگاہ لگ رہا ہے، لیکن آپ نے ان دنوں کو میں دیکھا ہے جب لوگ جوک در جوک آتے ہیں، تھوڑے دنوں میں تھوڑی دیر بعد اور بھی لوگ آ جائیں گے، عبادت کا سلسلہ شروع ہوگا تو یہ جگہ کم پڑ جاتی ہے.
کئی مقامات ایسے بھی آتے ہیں ذکر محمد و آل محمد کے کہ 6 کے 6 یونٹ کم پڑ جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی یہ ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ بھی ہے کہ صرف ہمارے عالم نے جس طرح بادشاہ کو قائل کیا تھا میرے لیے آپ سب بادشاہ ہیں، تو میں آپ کو بھی یہ قائل کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزان گرامی اپنی رزق حلال سے ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کیجیے. اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے مجھے خوشی اس بات کی کہ یہ میں اپنے قلب سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے اور شوق سے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں. اللہ کی ذات گواہ ہے حالت سیام میں کہ مجھے کسی نے کہا نہیں ہے، یہ لوگ کہنا بھی چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن میں خود کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آج کی رات اس سے بڑی رات کیا آئے گی. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا مولا یہ خیر من الف شہر ذرا تفصیل بتا دیں گے؟ کہا دیکھو آسان طریقہ میں سمجھا دیتا ہوں. خیر من الف شہر کے کئی معنی ہیں، لیکن ایک معنی جو تم سب لوگوں کے لیے ہے، سارے دنیا میں عمل کرنے والے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، سب کے لیے ہے کہ جو بھی تم نے آج کی رات خیر کا عمل کیا وہ گویا ایسا ہے کہ اگر تمہیں زندگی میں 1000 مہینے ملیں اور وہی عمل تم ہر روز دہراؤ تو وہ ایک رات میں جو کر لو تو اللہ کی رحمانیت نے اپنی سخاوت کے سمندر بہا دیے. آپ ایک عمل کیجئے تو گویا اس کا ثواب اتنا ہے کہ وہ عمل آپ نے ایک دن نہیں کیا بلکہ 1000 مہینے اور 81 سال کے قریب کا پیریڈ ہے، مسلسل ہے. یعنی ایک انسان کی اگر آپ غور سے دیکھیے، یہ انسان کی جو اللہ نے حیات دی ہے نا، نارمل حیات کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 81-82 برس کا ہے اور وہ 1000 مہینے کا ہے. اور وہ 1000 مہینے کا پورا دورانیہ ایسا ہے کہ جب سے آپ نے ماں کی آغوش میں جنم لیا تھا، پیدا ہوئے تھے، اس وقت سے لے کر لحد میں جانے تک آپ کا اس کو ثواب مل رہا ہے، مسلسل ثواب مل رہا ہے. تو یہ آج کی رات اتنی اہم ہے. اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آج کی رات کی اہمیت محمد و آل محمد کے نزدیک، ان کے پیغام کے نزدیک بہت اہمیت رہی ہے. ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا مولا میرا گھر بہت دور ہے، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، تو کوئی ایک دن بتا دیں. تو آپ نے فرمایا، یہ ہماری روایات مصدقہ میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر 23 کو آ جانا. تو 19 اور 21 کی فراغت مل گئی. جو لوگ مشکل میں ہیں کسی وجہ سے 19 اور 21 میں اکتساب نہیں کر سکے فیض کا اور ثواب کا اور اپنے درجات کی بلندی کا اہتمام نہیں کر سکے، تو یہ آج آخری رات ہے. اس لحاظ سے میں کہہ تو رہا ہوں آخری رات ہے، لیکن حدیثیں میرے سامنے اور بھی ہیں بہت ساری بے تحاشا. وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ رات بھی مس ہو جائے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا جب تک یہ سید الشہور موجود ہے. کہا اب جو اس کے بعد راتیں آئیں گی نا، تو ان راتوں میں جو طاق راتیں ہیں وہ جفت راتوں سے، جو ایون اور آڈز کی بات ہو رہی ہے، تو جفت طاق راتیں جو ہیں وہ جفت راتوں سے بہتر ہیں. اور اگر تجھے شب قدر کسی وجہ سے نہ ملے تو آئندہ آنے والی طاق راتوں میں شب قدر کے اعمال کر لے. تو عزیزان گرامی کتنی رحمت واسعہ ہے اس کی جو ہمارے لیے موجود ہے اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں. اور یہ ایک رات جس میں آپ آج بیٹھے ہیں، یہ مجھے ایک اور واقعہ اور روایت ہمارے مکتب اہل بیت کی کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور یہ روایت بیان کرتے ہوئے میں خاص طور پر اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں کے ساتھ مخاطب ہوں، کیونکہ جناب سیدہ کائنات مقدرہ عصمت کا نام آیا ہے اور ان کی زندگی سے کہ ایک ورق سے ان کی ایک عادت کو سامنے بیان کیا گیا ہے. اس میں آپ 23ویں شب کو اپنے پاس مصلے پہ پانی رکھتی تھیں اور وہ پانی وقتاً فوقتاً اپنے بچوں پر، امام حسن اور امام حسین پر چھینٹیں اس کے دیتی تھیں تاکہ وہ سو نہ جائیں. یہ 23ویں رات شب بیداری کے لیے کتنی اہم ہے. یہ ان کا سونا، وہ تو ویسے تو خیر رمضان میں تو کہا گیا ہے کہ وہ نومکم وہ انفاسکم، نومکم عبادت، تمہارا سونا ہی عبادت ہے، وہ تو سرداران جنت ہیں. مگر یہ بتانے کے لیے کہ کتنی اہمیت ہے کہ وہ پانی کے چھینٹے دیے جا رہے ہیں کہ اگر اونگنے بھی لگیں یا نیند بھی آنے لگے تو نہ آئے. تو آپ بھی اپنے بچوں کو آج کی رات جگانے پر آمادہ کیجیے، جاگنے پر آمادہ کیجیے، ان کو بتائیے کہ کتنی اہمیت ہے آج کی رات. مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، کل صبح تک یہ رحمت کے لمحات گزر جائیں گے. ہی حتی مطلع الفجر سلام
سلامتی ہے اللہ کی طرف سے مسلسل آ رہی. یہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنا بہت بڑا ثواب ہے اس شب میں. آج کی شب ہے نا, تو میں ابھی جو تھوڑی دیر میں شروع ہونے والی ہے, افطار کے بعد اعمال بھی ہوں گے, ذکر بھی ہوگا, ہم استغاثے بھی کریں گے, فریادیں بھی کریں گے, مناجاتیں بھی کریں گے. ہر ایک شے جو ہم کر سکتے ہیں عبادت میں, اس کو یوں سمجھیے کہ 1000 مہینوں سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. تو یہ وقت بار بار نہیں آنے والا. صلوات بھیجیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر کے کئی ٹرانسلیشنز ہیں. ویلیو, قدر ویلیو کو بھی کہتے ہیں, قدر پاور کو بھی کہتے ہیں, نائٹ آف پاور بھی کہی جاتی ہے. یعنی بہت ہی طاقتور اتنی پاور ہے اس کی کہ اس کو 1000 مہینوں سے, یعنی 30,000 نائٹس ہوئی نا قبلہ, اگر تو وہ ان کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اور اس سے بھی خیر کہا, اس سے بہتر کہا ہے, اس کے برابر نہیں کہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. خیر کا ایک لفظ سمجھاتا چلوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں, خیر آپ کی سمجھ میں آئے. میں ایک جملہ تبرکن آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں تاکہ یہ خیر من الف شہر, برابر نہیں کہا کہ اس کے برابر ہے. سنیے پیغمبر کی حدیث. پیغمبر فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے 2 لال ہیں, حسن اور حسین, ان کو پہچانو. ہاذا سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ اہل جنت کے سردار ہیں, اہل جنت کے سردار ہیں. عزیزان کرامی, جب اہل جنت ہی کامیاب ترین مخلوق ہے دنیا کی, اور جو اس کا سردار ہوگا, اب تصور ختم ہو گیا نا, اس سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی یاسر بھائی, کوئی ہو سکتا ہے اس سے بہتر؟ لیکن پیغمبر نے, یہاں پر بتا رہا ہوں خیر کا مطلب, پیغمبر نے استثناء پیدا کیا. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا, یہ سرداران جنت ہیں اور ان کے باپ ان سے افضل ہیں. علی مرتضیٰ کی شان بیان کر رہی, آپ کے ولی مطلق, ہمارے مشکل کشا عالم. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے وہ خیر آپ کے سامنے آ رہا ہے. خیر سے مراد بہتر ہیں, برابر بھی نہیں ہے, بہتر. ظاہر ہے باپ کو, اور وہ بھی ولایت کا باپ ہے, امامت کا باپ ہے, تو حق و صداقت کا باپ ہے, ہر ایک چیز. پیغمبر فرماتے ہیں میں اور علی امت کے 2 باپ ہیں. اس امت کے 2 باپ ہیں. ہماری امت جو کھو گئی, آپ الحمدللہ لکی ہیں کہ آپ نے اپنے دونوں خدائی باپوں کو یاد رکھا ہوا ہے. ہم اللہ کے رسول کا نام آتا ہے تو درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور دوسرے باپ کا نام آ جائے تو یا نعرہ حیدری مارتے ہیں یا پھر درود پڑھ دیتے ہیں. جو آپ چاہیں کر لیں, لیکن کیجئے ضرور, کچھ نہ کچھ کیجئے, یا ضرور. علی حیدر, علی. یہ زبان ہلانا کتنا بڑا اجر دلا دیتا ہے انسان کو. مجھے سورہ لقمان کے سلسلے میں 2 دن قبل بات کر رہا تھا, مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت لقمان جو حکیم و دانا تھے, جن کی حکمت و دانائی کو اللہ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت ان کے نام سے کر کے اس کو یاد کیا ہے, اور ان کی دانائی کے اوپر یہ ثبوت ہے کہ معصوم انبیاء اور ائمہ ان کے نام سے نصیحتوں کو نشر کرتے ہیں, ان کا نام لے کے. قرآن مجید میں بھی موجود, اللہ نے بھی کیا, تو یہ سنت الہیہ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبی بھی نہیں تھے, کسی ایک کے شخص کے ساتھ کام کرتے تھے. حضرت داؤد کے زمانے کے یہ ہیں, اور جو ان کا باس تھا, آپ سب بھی کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کو باس کا تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ باس کو تو کچھ خوش کرنے کے لیے کوئی بات کرنی پڑتی ہے, جو بھی کہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو لقمان کی دانائی تو مشہور تھی, تو اس نے کہا لقمان آج میں چاہتا ہوں تم مجھے, انہیں پوچھا کیا پکا ہوا, اس نے کہا جی بکرے کا گوشت پکا ہوا ہے. تو بکرا ذبح کرایا تھا, تو اس نے کہا اچھا آج مجھے آپ جو ہیں وہ بکرے میں جو سب سے بہترین عضو ہے وہ میرے کھانے کے لیے میرے سامنے لانا. وہ گئے اندر مطبخ میں, کچن میں, اور وہاں سے جو پکا ہوا تھا اس میں ڈھونڈا, زبان ڈھونڈی, اور وہ لا کے پلیٹ میں رکھ کے تو پیش کر دی. انہوں نے کہ قبلہ یہ سب سے بہترین عضو ہے بکرے کا. یہاں مجلسوں میں بھی آج کل تبرک بھی ہو رہا ہے زبان کا, اور تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے. بہرحال اس نے رکھ دی. میرا مقصد کچھ بتانے کا ہے یہاں سے کہ زبان کی اہمیت کیا ہے.
دوسرے دن انہوں نے کہا کہ اب جو سب سے خراب عضو ہے، جو بالکل ناپسندیدہ ہے، وہ میرے سامنے پیش کرو۔ وہ پھر گئے، جو باقی حصہ زبان کا پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا، پلیٹ میں رکھا، پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی لقمان، کل بھی زبان اور آج بھی زبان، یہ راز تو سمجھا دو۔ کہا میرے باس، بات اتنی سی ہے کہ یہی زبان ہی ہے، سب سے اچھی بھی ہے، سب سے بری بھی ہے۔ اسی پر اگر حمد الہی ہو اور شکر الہی کے کلمات ہوں، یہی زبان اچھے طریقے سے اپنا فرض انجام سب سے اچھی ہے، اور اگر یہی بدگمانی میں بدگوئی کی طرف چلی جائے، انسان دوسرے انسان کی غیبت کرے اور بد کلامی کرے، تو سب سے بدتر یہی، اپنا کیا کرایا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے انسان اگر اس کی زبان صحیح نہ ہو۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اس لیے بھی ہمارے پاس، یہ حضرت لقمان سے مثالیں لینا اور سبق لینا حکم قرآنی ہے۔ تو بہرحال اور انہوں نے ہی، آپ کو پتہ ہے، اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، ان کی بیٹے کی وصیت قرآن مجید میں ہے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھو بیٹا، 2 باتیں 3 باتیں میں آپ تمہیں بہت ساری وصیتیں ہیں اس میں، لیکن کہتے ہیں ایک خیال کرنا، سب سے بڑی وصیت یہ دیکھنا کبھی اپنے مالک و معبود کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ہاں، اور نماز کو قائم رکھنا، اور اپنے والدین کا بڑا خیال رکھنا۔ یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرنے کے بعد آپ کے پاس جو سب سے بڑا عمل ہے وہ یہ ہے آپ کے والدین کی خوشنودی، ان کا بڑا خیال کرنا۔ تو خداوند عالم ہم یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے، ہماری نئی نسل کو بھی توفیق دے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے بھی زبان ہلا کے، اگر آج کی رات ہم زبان بھی ہلاتے رہے، میں تو چاہ رہا ہوں آپ ہر چیز ہلائیں اللہ کے لیے، آپ کا قدم بھی ہلے، نماز میں جب آپ جاتے ہیں، نماز ایک ایسی عبادت ہے اس میں آپ کے سارے اعضاء استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج 102 رکعت نماز بھی ہوگی، جماعت کے ساتھ بھی ہوگی۔ پورے سال میں کبھی ایسا موقع نہیں ملتا کہ جب آپ ایک رات میں 102 رکعت نماز، نہ مولاناؤں کی ہمت ہوتی ہے، نہ ہمارے اور لوگوں کی کوئی ایسی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ تو آج اتنا بڑا سمندر ہے سخاوت کا، بھائی اس سے جتنا بھر سکتے ہو اپنے تھال معرفت کے اور اپنے اعمال کو لے کے چل سکتے ہو تو کر لو۔ تو وہ قضا نمازیں کوئی پڑھ لے گا، کوئی نوافل پڑھے گا، مگر وہ ہر ایک جو چیز آپ کریں گے وہ 1000 سے 30,000 سے ملٹیپلائی ہوتی چلی جائے گی۔ 1000 تو مہینوں کی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ہم نے نازل کیا۔ سب دنیا کے جتنے مفسرین ہیں، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ یہاں کتاب کا لفظ نہیں ہے، مگر کہا کہ یہ نازل قرآن ہوا، اور قرآن کا انزال جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید نے اچھے ایسے الفاظ چنے ہیں کہ اب سارے مفسر اس بات پر متفق ہیں، سب، کوئی فرقوں کا اس میں ہیر پھیر ہے ہی نہیں، کہ یہ جو انزال ہے کسی چیز کا نازل ہونا، وہ دفعتاً ساری کی ساری جب ایک مرتبہ نازل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور قرآن بار بار اپنے اندر یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے رتل القرآن ترتیلا، ہم نے تنزیل بھی کی ہے، آہستہ آہستہ قرآن کو بھیجا ہے۔ وہ قرآن مختلف موقعوں پہ آیا ہے، ایک مرتبہ قرآن کی آیت آ رہی ہے تو اس آیت میں پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اے رسول دیکھو، یہ جب تک ہمارا ملک، ہمارا فرشتہ اپنا پیغام پورا نہ کر لے، تم وحی کو آگے سے پہلے سے پڑھنا نہ شروع کیا کرو۔ گویا معلوم ہوا پیغمبر کو بظاہر تو فرشتہ لا رہا ہے وہی، لیکن پیغمبر کے پاس علم پہلے سے موجود ہے۔ اب وہ لوگ ان لوگوں کے لیے یہ قابل غور فقرہ ہے، یہ جملہ ہے کہ انا انزلنا ماننے والوں کے لیے۔ اسی لیے ہمارے معصوم امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حیات نبی کے اور حیات معصوم کے قائل نہیں ہیں، ان کا مقابلہ سورہ انا انزلنا سورہ قدر سے کرو۔ سورہ قدر نے ان کو بتاؤ، یہ قرآن مجید کی سورہ ہے، صاف وضاحت کر رہی ہے کہ رسول کے پاس کہتے ہو علم غیب نہیں تھا، جبکہ پورے قرآن کا علم رسول کے پاس ایک رات میں نازل ہوا اس کو، اور وہ نازل ہوا لوح محفوظ سے قلب پیغمبر تک پہنچا۔ اب ایک سلسلہ ہے کہ اس کو حالات اور واقعات کے تحت آیات کو آہستہ آہستہ سامنے آنا ہے۔ تو جیسے جیسے واقعات وہ آتے ہیں، فرشتہ بھی آتا ہے، وہ آیت بھی دہراتا ہے۔ پھر کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض جملے جہاں جہاں آپ نے فرمایا، خود قرآن نے ان کی توثیق کی ہے۔ اور یہ
ان کے لیے خاص طور پر جو اس بات کو مانتے نہیں ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، یہ رات کون سی ہے کہ ملائکہ آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اب علماء اور ہمارے مفسرین نے اور ائمہ اہل بیت نے احادیث میں بتایا کہ یہ مسلمانوں کو بتاؤ، باور کراؤ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود تھی، حیات ظاہری، تو فرشتے کہاں آتے تھے؟ ان کا محبت، ان کا مقام، ان کا موقف کیا تھا؟ کہاں آ کے رکتے تھے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اب ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے، فرشتے بھی آتے ہیں، تو گویا کوئی ہے محمد جیسا جو اس وقت حیات ہے، جس کے پاس فرشتے بھی آتے ہیں، روح بھی آتی ہے اور امر الہی بھی پہنچتا ہے. تو اس لیے یہ وہ رات ہے، اس کو میرے اور آپ کے لیے تو اور بھی خوشی کی رات ہے نا کہ ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام چیزیں جو نہیں مانتا، پتہ نہیں وہ کہاں اس کے اعمال جائیں گے، کیسے جائیں گے، لیکن ہاں ہمارے پاس ایک روایت ہے کہ آج کی رات کے جتنے اعمال ہیں کسی کا عمل ضائع نہیں ہوتا. اس لیے سب لوگوں سے کہا کیجیے اچھا عمل کریں، کوئی دوسرے بھی ملے ہمسائے، آگے پیچھے ہمارے بھائی، سب کو کہیے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے عمل جتنے اکٹھے ہوتے ہیں تو میں بانٹ ان میں دیتا ہوں جو صحیح معنوں میں مستحق ہیں. جو غیر مومن نے بھی عمل کیا ہے نا اچھا، تو ثواب اس کا وہ کہتا ہے میں تو دیتا نہیں کسی اور کو. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں نے کل عرض کیا تھا، فاسقوں کو، نہ ماننے والوں کو صراط مستقیم سے لناکبون، ان الصراط لناکبون، جو صراط سے ہٹے ہوئے ان کو میں اجر نہیں دوں گا. تو اے پروردگار یہ جو ساری رات کرتے رہے عبادت، تو ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ یہ جتنی عبادت ہے یہ ساری اکٹھی ہو کے مومنوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی. اچھا کام روکیے نہیں، اچھا کام آپ ہی کو واپس ملنا ہے، وہیں آنا ہے جہاں خیر اسی طرف، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر ایک شے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. خیر صاحبان خیر کو تلاش کرتی ہے. صاحبان خیر ابھی میں سمجھا نہیں سکا، میں بہرحال 2 لفظوں میں اور سناتا ہوں. یہ خیر کیسے آپ کو پتہ چلے کہ آپ صاحبان خیر ہیں؟ کوئی اس پہ سند ہونی چاہیے نا. آپ مردہ لے کے چلے، آپ نے اپنے ایک ساتھی جاننے والا بزرگ دنیا سے چلا گیا، آپ گئے، تجہیز و تکفین کی، جنازہ اٹھایا، مشایعت کی، اس کے پیچھے پیچھے چلے اور کندھا دیا جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہاں پہنچے جنازگاہ میں تو ہم نے نماز جنازہ پڑھی. نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ہم نے ایک جملہ کہا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ تھا، مجلسوں میں بیٹھتا تھا، خیرات میں شریک ہوتا تھا، نیک کاموں میں شریک ہوتا تھا، لوگوں کو افطار کراتا تھا. ارے روز تو دیکھتے تھے اس کو، آج نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس عزاخانے میں دیکھا کرتا تھا اب نہیں ہے. خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ چلے گئے مگر ان کے درجات ابھی بھی بلند ہو رہے ہیں. ان کے درجات اور کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تھے خیر پر. خیر کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی خیر کے لیے سد راہ نہیں ہے. خیر چلے گی، خیر کو کوئی اچھا خیر کی سد راہ نہیں. اب آپ نے کیا جملہ کہا جب نماز پڑھی ان کی؟ آخری تکبیر سے پہلے جو آپ نے جملہ کہا، لا نعلم منہ الا خیرا. اے پروردگار، یہ کسی اور کے سامنے نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے سامنے اور سفارش کر رہے ہیں اپنے مومن بھائی کی یا بہن کی. اگر بہن یا مومنہ ہے کوئی تو آپ من ہو کی بجائے منہا کہیں گے، صیغہ بدل جائے گا عربی کا. بات یہی ہے کہ ہم نے اس فرد سے، اس شخص سے زندگی میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے. ہم اس کے بارے میں کچھ دیکھا ہی نہیں. ہم نے تو بہت ساری چیزیں دیکھی تھیں، ہم نے تو کئی مسائل دیکھے تھے، ہم نے تو کبھی کبھی نعوذ باللہ من ذالک غیبت بھی سنی تھی اس سے، کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ ناانصافی کے جملے بھی کہے تھے اس نے. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کسی کو سوال یہ جب پیدا ہوا، وہ بھاگا گیا امام معصوم کے پاس. اسی لیے معصوم کی مشکل کشائی کی ضرورت ہوتی ہے. جب دین میں مشکل آ پڑے، معصوم بتاتے ہیں کہ کیا بات ہے. تو کہا کہ مولا یہ ہم جو کہتے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا، کہ ہم اس کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ جانتے ہی نہیں، تو کیا یہ حقیقت سے بعید نہیں ہے یہ جملہ؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو کہا کہ خیر کا مطلب سمجھو. کہا خیر فقط خیر یہ ہے، خیر اور تم اس کے اعمال اور چیزیں نہیں ہیں. خیر جس کے لیے تم کہتے ہو لا نعلم منہ الا خیرا، ہم خیر کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں، تم گواہی دے رہے ہو کہ وہ محمد و آل محمد کے راستے پر تھا.
بس یہ خیر ہے. ایک خیر میں نے آپ کو پہلے سمجھائی تھی, خیر منہما, وہاں پہ یہ بھی دوسرا لفظ خیر کا استعمال ہو. خیر کیا ہے آپ کے لیے؟ یا اہل بیت النبوہ, پھر ارشاد ہوا, دعا کے مناجات کے لفظ بھی ہیں, حدیث کے لفظ بھی ہیں. اے اہل بیت نبوت, آپ خیر ہی خیر ہے. کنتم خیر اول الخیر آخر الخیر, تم خیر کی آخر بھی آپ ہیں اور خیر کی اول بھی آپ ہیں. ہر اعتبار سے, ہر طرف سے کل خیر ہیں آل محمد. تو آج جب آپ کہہ رہے ہیں خیر من الف شہر, اور اس میں آپ رہیں گے راستے پر, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ نے جو عمل کیا ہے سو کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول فرمائے. آپ نے عمل کیا خیر کے راستے پر, تو بہت کچھ تو آپ نے اپنا کر کے کمایا ہے نا, بہت کچھ صرف اس لیے کہ آپ خیر کے راستے پہ جھونگے میں بھی مل جائے گا. ادھر ادھر کے سارے اعمال بونس کے, اس کو کہتے ہیں نا, وہ بونس بھی آپ کے لیے تیار ہے. میں ازراہ مذاق نہیں کہہ رہا ہوں, بات لطیف ہے اس لیے اس کا بتاتے ہوئے لطف آ رہا ہے. کئی باتیں ہیں جو لطیف پیرایوں میں کی جاتی ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, بالفرض آپ کو ایک اور مثال دوں اور آپ کے اور میرے ایمان کی تازگی آ جائے, بس یہ آخری مثال, اور اس کے بعد 2 لفظ مصائب کے. میں ٹائم 5 منٹ رہ گئے, لیکن بہرحال آپ کے ساتھ گفتگو میں باتیں بہت ساری خیر کے عنوان سے نکل آئیں. میں پھر ایک دفعہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی رات کو جہاں جہاں کوئی دوست ہے, آپ کے احباب ہیں, ان کو کال کیجئے, ان کو بتائیے. کوئی کام پہ جا رہا ہے تو اسے کہیے بھائی کام کل پہ چھوڑ دے, کسی اور کو دے دے, کچھ اور کر لے, یہ آج کی جو خیر ہے یہ تیرے ہاتھوں سے نہ نکلنے پائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کچھ باتیں لطیف پیرائے میں کی جاتی ہیں, اور میں ان لطیف پیراؤں پر تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ کل کروں گا. مجھے صرف اس وقت اسی خیر کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانا ہے کہ یہ خیر مقام, اب تھوڑی دیر پہلے آپ جناب علی اکبر کا مرثیہ سن رہے تھے. آپ دیکھیے ایک جملہ ہے خیر کا جو کربلا کے لٹریچر میں ملتا ہے, یہ کہ یہ خیر کیسی خیر ہے, پوچھا ہے جناب قاسم سے. جناب قاسم سے پوچھ رہی ہے ماں خیمے میں, اور جناب علی اکبر سے بھی ایک جملہ اس سے ملتا جلتا منسوب ہے. بہرحال آپ نے بابا سے پوچھا تھا کہ کیا ہم راہ خیر پہ نہیں ہیں, خیر کے راستے پر تو ہیں نا بابا, یہ جو اتنے سارے لوگ ہمیں مارنے والے ہیں. تو کہا کہ بالکل ہم خیر کے پھر فرمایا کہ اگر خیر کے راستے میں ہیں تو ایسی موت کے, اگر خیر پر موت آ جائے تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی. تو اس کے لیے تو میں بار بار شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. اور ایک اور منزل پر ایک اور شہزادہ آپ کو کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ خیر من العسل, یہ شہادت جو ہے میرے لیے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ شہد جتنا ضرب المثل ہے نا شہد کی مٹھاس, تو فرمایا کہ اماں کو, جناب ام فروا کو بتا رہے ہیں, اماں گھبرائیے نہیں, میں کم سن ضرور ہوں مگر میں شہادت سے گھبراتا نہیں ہوں. ہم خیر پر ہیں, ہم اہل خیر ہیں, ہمارے میرے چچا امام وقت ہیں, صاحب خامے سے کسا ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ایک عمل خیر کر رہے ہیں. اس پہ اگر مجھے شہادت نصیب ہو جائے تو یہ شہادت میرے لیے گویا شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی, اتنی میٹھی ہوگی. اسی لیے عزیزان گرامی وہ کتنے عظیم المرتبت تھے کربلا والے. میں نے تو مثال دی ابھی بنو ہاشم کے 2 نوجوانوں کی, تو 2 ساتھیوں کا ذکر بھی سن لیجئے وہ 2 جملوں میں. اور حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ, دونوں بزرگ ہیں اور دونوں کے دونوں عجیب منزل ہے, عجیب منزل. مسلم ابن اوسجہ کی آنکھ بند ہو رہی ہے, آنکھ بند ہوتے ہوئے زبان سے لفظ نہیں نکلے, اللہ اکبر, زبان سے لفظ نہیں نکلے. حبیب کی طرف حبیب نے آگے بڑھ کے پوچھا مسلم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا ھذا خیر. ایک لفظ نہیں نکلا, صرف سمجھا گیا کہ آپ نے فرمایا یہ خیر کل, اس کا خیال کرنا. اور اپنی انگلی سے جاتے جاتے اپنی انگلی سے اشارہ کیا, جیسے آپ زیارت کی طرف اشارہ کرتے نا, انگلی سے اشارہ کیا امام معصوم کی طرف. حبیب ہوشیار, اس امام کا خیال رکھنا, میں تو جا رہا ہوں. عزیزان گرامی اسی لیے یہ خیر کتنی بڑی خیر ہے, یہ صاحبان خیر کتنے بڑے ہیں کہ نماز اللہ کے لیے ہے مگر
اللہ کے ولی کی حفاظت اگر ہو تو وہ نماز سے برتر ہو جاتی ہے۔ خود نماز کے لیے کہنے آئے نواز رسول سے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آقا نماز پڑھا دیجئے۔ عالم جنگ ہے، ظہر کی نماز ہے، جناب سعید فرمائش کرنے والوں میں سے ہیں، اور اس کے بعد جب نماز شروع ہوئی چند لوگ ہیں جو مولا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مگر سعید نے دیکھا کہ لشکر کفار نے، لشکر منافقین نے تیر برسانا شروع کیے۔ سعید نے نماز کی جگہ کو چھوڑا، امام کے سامنے آ گئے، میرا امام محفوظ رہے، میری جان جاتی ہے چلی جائے۔ خدا کی قسم آج تک فقہا یہ فیصلہ نہیں کر سکے اور یہ کر بھی نہیں سکیں گے کہ وہ نماز پڑھنے والوں کی نماز بہتر تھی یا سعید کا حسین کے سامنے آ کر تیر کھا کے اس وقت شہید ہو جانا جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے تھے، سلام پڑھ رہے تھے حسین، اسی وقت 13 تیر سینے میں لگے ہیں جناب سعید کے، اور جناب سعید امام کے زانو پہ موجود ہے سر، اور نماز ختم ہوئی، امام نے تیروں کو نکالنا بھی چاہا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، اتنے میں کیا پوچھتے ہیں سعید کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا آقا میں آپ کو بتاؤں، میں تو ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری سرہانے کھڑے ہوئے ہیں، تمام انبیاء اور اوصیاء موجود ہیں اور سب یہ مجھے لینے آئے ہوئے ہیں، اور جام کوثر ان کے ہاتھوں میں ہے، اور میں وہاں جا رہا ہوں جہاں جانے کی ہر مومن کو، صاحب خیر کو تمنا ہے۔ پروردگار ہمیں ان اہل خیر کی تاسی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، کربلا والوں کے ساتھ ہمارے درجات کو بھی منسلک کر دے۔ اے اللہ، کربلا والوں کا درجہ بڑا بلند ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ کاش ہم ہوتے تو مولا کی نصرت کرتے، یہ ہماری تمنا ہے۔ اے علیم بذات الصدور، ہمیں اس تمنا کا اور اس دعا کا اجر عطا فرما دے۔ شہداء کربلا کے درجے پر تو جانے کے لیے انبیاء اور ائمہ جو ہیں دعا کرتے رہے، ہم صرف یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ خداوند عالم روز محشر ہمیں ان کے ساتھ محشور فرما دے۔ اے پروردگار، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی، اور جو لوگ جن لوگوں نے جو یہاں نہیں بھی موجود ہیں، آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں یا کسی اعتبار سے کار خیر میں جہاں جہاں شریک ہیں، ان نے ہم میں سے کسی سے بھی دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ آج کی رات تیرے دروازہ رحمت کھلا ہوا ہے، واہ ہے ساری رات، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ملائکہ کے صفوف نیچے تشریف لا رہی ہیں۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمیں مرحومین میں جن پر تیرا رحم ہوا ہے ان میں شامل کرنا، محروموں میں شامل نہ کرنا۔ امام زمانہ کا ظہور فرماؤ، ہمیں ان کی فوج ظفر موج میں شامل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اذان کا وقت ہو گیا، اذان دے دیجیے بیٹا، بالکل ٹائم ہو۔ درود بر محمد و آل محمد۔ لا حول بلا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اشہد ان امیر المومنین
وإمام المتقين عليا حجة الله. اللهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم اجعل قلبي بارا وامني سارا وعيشي خارا ورزقي دارا واولادي ابرارا وجعل عند خبر نبيك محمد مستخرا وخرارا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل لا إله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بیٹا مظہر وہ دیکھیے وہاں آگے مرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی حجت اللہ علی الخلق واحد عشر امام من ملدہ معصومین حجج اللہ صلوات اللہ علیہم اجمعین. حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صلاۃ المغرب. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ رب صل علی محمد وآل محمد. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی وبحمد رب صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی وبحمد رب صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. بحول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته سبحان الله والحمد لله سبحان الله أستغفر الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله استغفر ذهب مغاضبا فلن نقدر عليه نعلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجلال والإكرام وأتوب إليه إنه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا الشهر أنزلته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فجعلت فيه ليلة القدر جعلتها خيرا من ألف الشهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفقارك بسجن النور فيمن تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز عشاء سے پہلے آپ سے گزارش ہے 5 مرتبہ ام یجیب پڑھ لیجئے. یہ سیدہ افسر ناصر ہیں, ان کے صحت کے لیے اور بھی کئی مریضوں نے اپنے کئی رشتہ داروں نے بھائی بہنوں نے بتایا ہے صحت کے لیے خاص طور پر دعا کرانی ہے مومنین مومنات کی. تو آپ 5 مرتبہ ام یجیب ان کے پڑھیے اور جو بھی نام آپ کے ذہن میں ہے, اور یہ ایک نام بھی اپنے ذہن میں رکھیے, سیدہ افسر ناصر. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یجیب
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان علی ولی اللہ. اشہد ان علیا حجۃ اللہ علی الخلق واحد عشر اماما ولدہ معصومین حجج اللہ صلوات اللہ علیہم اجمعین. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صلاۃ العشاء. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ. رب صل علی محمد وآل محمد. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی وبحمدہ. رب صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی وبحمدہ. رب صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. حول اللہ بقوتہ. واقول بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ اللہ. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربی العلی وبحمدہ. رب صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی وبحمدہ. رب صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. الحمد للہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. حول اللہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. رب صل علی محمد وآل محمد. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی وبحمدہ. رب صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی وبحمدہ. رب صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. رب صل علی محمد وآل محمد. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی وبحمدہ. رب صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر.
سبحان ربی العلی و بحمد رب صلی علی محمد و آل محمد یا لطیف ارحم عبدک الضعیف. اللہ اکبر. الحمدللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وتقبل شفاعتہ وارفع درجتہ. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. مومنین، آپ لوگوں سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. یہ ایک مومنہ ہیں جن کا انتقال آج ہوا ہے ٹورانٹو میں، رضیہ حسین بنت اصغر علی وکیل. کل ان کی تدفین ہے جنت الوادی السلام میں بعد نماز ظہرین. تو آپ لوگ انشاءاللہ وقت نکال کے جائیں وہاں پر. بعد ظہرین انشاءاللہ وہاں پر ان کی تدفین ہے. اور کل نماز وحشت کی بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے. تو ابھی ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. رضیہ حسین بنت اصغر علی اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین ایھا العبد الصالح المطیع للہ وللرسول والامیر المؤمنین والاخیک حسین علیہ السلام. السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام واختک فاطمۃ المعصومۃ الکریم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسحل اللہ تعالی مخرجک وزورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات اللہ صلی اللہ علیہ. اعمال افطاری کے بعد انشاءاللہ 10:30 بجے سے شروع کر دیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اعمال میں ٹھہریں آج، اور سحری کا بھی انتظام ہے رات میں انشاءاللہ. یہ اعمال صبح سحری تک چلیں گے اور اسے جو ہے نا مولانا معصوم عابدی صاحب قبلہ ادا کروائیں گے.